طریقہ علاج جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت یہ تھی کہ آپ خود اپنا علاج کرتے اور دوسروں کو علاج کی ہدایت فرماتے۔ چنانچہ متعلقین خاندان اور اصحاب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کی ہدایت فرمائی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں کسی باقاعدہ قرابہ دین سے مرکب دعاؤں کا استعمال نہیں کیا، بلکہ آپ اور آپ کے ہمدم و ہم نشین عموماً مفردات سے علاج کرتے تھے کرتے ہیں اس مفرد دوا کے ساتھ کسی ایسی چیز کا اضافہ کر لیتے جس سے اس کی قوت اور افادیت میں اضافہ ہو جاتا، اور تقریباً دنیا کی اکثر اقوام باوجود اختلاف نسل و وطن کے عموماً مفردات ہی سے علاج کرتی ہیں، خواہ وہ عرب ہوں یا ترک ہوں یا دیہات اور دور افتادہ علاقوں کے لوگ تو کلیتاً مفردات ہی سے علاج کرتے ہیں۔ البتہ روم و یونان کے باشندوں کا میلان خاص مرکبات کی جانب تھا۔ اچھا، مفردات کیا ہوتے ہیں؟ مفردات یاد رکھ لیجئے کہ کسی ایک جڑی بوٹی کو استعمال کرتے ہوئے، اور مرکبات 2 یا 4 یا 10 جڑی بوٹیوں کو بنا کر کوئی معجون بنا لینا، کوئی مغلظ بنا لینا، ٹھیک ہے۔ ہندوستان کے ویدوں اور اطباء کی بڑی جماعت، طبیب کی جمع اطباء پہلے بھی بتایا تھا، بڑی جماعت صرف مفرد ہی سے علاج کراتی رہتی تھی۔ اطباء کا متفقہ فارمولہ ہے کہ جب تک علاج غذا کے ذریعے یعنی اس کی مقدار قوام، لطافت و کثافت اور اوقات میں تغیر کر کے ممکن ہو، کسی دوسری جانب رخ نہ کیا جائے۔ ایسی صورت میں دوا کو نظر انداز ہی کر دینا بہتر ہے۔ اس طرح جب تک مفردات سے کام چلتا ہے، مرکبات کو نہ اپنایا جائے۔ اطباء کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ پرہیز اور غذا سے جب تک مرض کا دفاع ممکن ہو، اس میں علاج اور ادویہ کی طرف توجہ نہ کرنی چاہیے۔ اس طرح یہ ہدایت بھی آب زر سے لکھنی چاہیے کہ طبیب کو دوا کھلانے پلانے میں بہت زیادہ شیفتہ نہ ہونا چاہیے، اس لیے اگر دوا بدن میں وہ اجزاء نہیں تحلیل کر سکے تو خود بدن کی کاہش میں لگ جاتی ہے، اور اسے کسی ایسی بیماری سے سابقہ ہوتا ہے جس کے مناسب حال دوا نہ ہو، یا کوئی ایسی جو اس کے مناسب حال ہو جاتی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی کمیت بڑھ جاتی ہے، جس سے وہ کمیت غالب آ جاتی ہے، یا وہ کیفیت بڑھ جاتی ہے جس کے نتیجہ میں دوا صحت کو کھلونا بنا لیتی ہے اور اسے پراگندہ منتشر کر دیتی ہے۔ جو اطباء حذاقت فن اور تجربے کے اعتبار سے مشہور ہوتے ہیں، عموماً ان کا طریقہ علاج مفردات ہی ہوتا ہے۔ طبیبوں کے 3 گروہ میں سے یہ بھی ایک گروہ ہے، اور سچ بات تو ہے کہ دوا بھی غذا ہی کی طرح کی چیز ہے۔ اس وجہ سے وہ قومیں اور برادریاں جو اپنی غذا میں مفردات کا استعمال کرتی ہیں اور ان کی طرح کی متنوع غذا سے پرہیز کرتی ہیں، انہیں بیماری بھی بہت کم ہوتی ہے، اور ان کا علاج بھی مفردات ہی سے عمدہ انداز میں ہوتا ہے۔ اور شہری آبادی کے لوگ جن میں مرکب متنوع غذاؤں کا چلن ہے، وہ مرکب دوا کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے امراض بھی مرکب ہوتے ہیں، اور مرکب دعائیں ان کے حق میں مفید و شافی ثابت ہوتی ہیں۔ اگر آپ جامع دارالعلوم شیخ الاسلام کے چینل پر پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں آفیشیل چینل پر، تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔